نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. سورة الحجرات مدنیہ. سورہ حجرات مدینے میں اتری ہے. اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آگے مت بڑھا کرو اور اللہ سے ہر کام میں ڈرتے رہا کرو. ان اللہ سمیع علیم. اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والے ہیں اور تمام چیزیں جاننے والے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز سے اوپر مت کیا کرو. ولا تجہروا له بالقول. اور ان سے زور سے اس طرح باتیں مت کیا کرو کجہر بعضکم لبعض، جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے کھل کر زور سے باتیں کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم. خطرہ یہ ہے کہ کہیں تمہارے اعمال رائگاں نہ چلے جائیں. وانتم لا تشعرون. اور تم کو پتہ بھی نہ چلے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى. اس میں شک نہیں کہ جو لوگ اپنی آواز اللہ کے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے. لہم مغفرۃ واجر عظیم. ان کے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا فیصلہ ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. بے شک جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں حجرے کے پیچھے سے، کھڑکیوں سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں کے اکثر لوگ نادان ہیں، عقل نہیں رکھتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر وہ لوگ صبر سے کام لیتے یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کی طرف باہر تشریف لاتے، پھر وہ باتیں کرتے، تو یہ ان کے لیے اچھا ہوتا. واللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کی غلطیوں کو معاف کرنے والا، ان پر رحم فرمانے والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم
فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی بھی خبر لے کر آئے تو آنکھ بند کر کے تسلیم نہ کر لیا کرو، بلکہ تحقیق کر لیا کرو۔ کہیں تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے کسی قوم پر تم کوئی فیصلہ نہ کر لو نادانی میں، تو فیصلے کے بعد تمہیں اپنے ہی کردار پر پشیمانی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ بھی یقین رکھو کہ ابھی تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، اگر وہ تمہاری باتیں ماننے لگے تمہارے اکثر باتوں میں، تب تو تم پریشان ہو جاؤ گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا کر جاگزی کر دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے قلوب میں اسے آراستہ کر کے بیٹھا دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہیں نفرت دلا دی ہے کفر سے، گناہوں سے، نافرمانی سے۔ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً، اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے یہی لوگ سیدھے رستے پہ چلنے والے نیک لوگ ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر اہل ایمان کی دو جماعتیں اتفاق سے آپس میں خود ہی لڑ پڑے تو بیٹھ کے دیکھا مت کرو، ان کے درمیان اٹھ کر اصلاح کر دیا کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر بھی ان دو جماعتوں میں سے ایک اگر دوسرے پر ظالمانہ روش اختیار کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو اس جماعت سے تم لڑ کر اسے اللہ کے امر پر لاؤ۔ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اگر وہ اللہ کے حکم پر آنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ان کے درمیان عدل سے کام لو، انصاف کا دامن نہ چھوڑو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف پرور لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، بس سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائیوں کے درمیان اصلاح کر دیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور ہر کام میں اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کا معاملہ کیا جائے۔ یہ سورہ حجرات ہے، اس کی تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ آپ کے سامنے ایک رکوع اس کا ترجمہ اور قدر تفسیری ترجمہ کیا گیا۔ آپ حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں، جماعت بھی آئی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ عشاء کے بعد قرأت کا مظاہرہ بھی ہے، اس میں بھی آپ حضرات تشریف رکھیں۔ قرآن کریم نازل کرنے والے اور جس پر قرآن کریم نازل ہوا ہے اور جو لوگ قرآن کریم قبول کرنے والے ہیں، سب دنیا سے سب سے طاقتور انسان ہیں۔ دنیا کی ضرورت ہے، دنیا انہی کی وجہ سے قائم ہے۔ سب چیزیں ادھر ادھر ہو جائیں، اللہ کا نام باقی رہے تو دنیا باقی رہے گی، اور اللہ کا نام باقی نہ رہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو تہس نہس کر دیں گے۔ دنیا کی چیزیں، دنیا کے اسباب، دنیا والے اور مال و دولت آج کل ہماری نظروں میں بہت اہم ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے تفسیر کی لائن سے، تبلیغ کی لائن سے
اور جلسے جلوس کی لائن سے، خانقاہوں کی لائن سے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ حقیقت میں اللہ کا نام، اللہ کا حکم، اللہ کا دین، اللہ سے مانگنا، یہ سب سے بڑھا ہوا ہے، اس کی عظمت سب سے زیادہ ہے۔ یہاں عظمت کی بات ہی سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے کہ ایمان والو، تم سمجھتے ہو اللہ رسول کا نام لیا جا رہا ہے، تم اللہ رسول کے نام کے سامنے بات بھی اگر کرو تو تمہاری بات تھوڑا پست ہونی چاہیے۔ اگر 10 پوائنٹ میں اللہ رسول کا نام لیا جا رہا ہے اور تم بات کر رہے ہو تو تمہاری بات کا گریڈ جو ہے 9 پوائنٹ ہونا چاہیے۔ اور اسی سے علماء نے مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ سب سے بڑے تو اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ کی بات ہوگی تو اس کے سامنے ہر ایک کی بات نیچے، اس کے بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑے اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول کی بات، حدیث، اللہ کے رسول کی سنت کا تذکرہ ہو تو تمہاری بات اللہ کے رسول کے تذکرے کے سامنے آواز میں بھی پست ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر بڑے بڑے لوگوں کا نام لیا ہے، اکابرین ہیں امت کی، اور سب سے بڑے ہم لوگوں کے لیے ہمارے ماں باپ ہیں۔ یہ ہم نے درجہ بدل دیا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا درجہ باپ کا ہے، اس کے بعد استاذ کا ہے، اس کے بعد پیر کا ہے۔ تو ہم لوگوں نے کیا کر رکھا ہے؟ ہم لوگوں نے کر رکھا ہے کہ سب سے بڑا درجہ پیر کا بنا دیا ہے، اس کے بعد استاذ کا بنا دیا ہے، اس کے بعد سب سے تیسرے درجے میں باپ کو رکھا ہے۔ حالانکہ باپ کا درجہ منصوص ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کے سامنے اف نہ کہو۔ ماں باپ بڑے ہیں، اس کے بعد استاذ بھی بڑے ہیں، اس کے بعد پیر بھی بڑے ہیں۔ لیکن جہاں ہم لوگ اپنے من سے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، اسے اپنے من میں یہ بھی دین کی لائن میں ہم نے پیر کا درجہ بڑھا دیا، اس کے بعد استاد کا درجہ، اور ماں باپ کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ ماں باپ گھر میں جائیں، اماں ابا ہیں، سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اماں ابا تو اماں ابا ہیں، ان کو نہیں سلام کریں گے۔ استاد کو ٹھیک ہے، کر لیا، کلاس میں جا رہے ہیں، کر لیا سلام۔ اور پیر کو سلام کرنے کے لیے 200 کلومیٹر دور جائیں گے۔ لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے عمل سے دین کا عمل بدل رہا ہے۔ ہمیں اپنے ماں باپ کو سب سے پہلا درجہ دینا تھا، جن کے بارے میں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ میں بھی کیٹیگرائزڈ کیا ہے کہ حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ماں کا درجہ کیا ہے، باپ کا درجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے ماں کا درجہ ہے، کافر ابھی بھی ماں کا درجہ ہے، کافر ابھی بھی ماں کا درجہ ہے، پھر باپ کا درجہ ہے۔ یعنی دونوں کے اندر اگر کمپیریزن کرتے ہیں تو اس میں ماں کا درجہ باپ سے بڑھا ہوا ہے، اس کے بعد باپ، پھر اس کے بعد درجہ ہے استاذ کا، اس کے بعد درجہ ہے پیر کا۔ حرمین شریفین میں ایک مولانا صاحب تھے، تقریر کر رہے تھے، وہ مجمع میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس مجمع میں کوئی ہندوستانی عالم بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے تقریر میں بیان یہی کیا کہ سب سے بڑا درجہ پیر مرشد کا ہے، جو ہماری اصلاح کر کے ہم کو جنت میں لے جاتے ہیں، اور پیر سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ اشد حبا للہ، بہت ہی زیادہ عشق کے درجے میں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد استاذ کا درجہ ہونا چاہیے، پھر باپ کا درجہ ہونا چاہیے۔ تو اسی مجمع کے اندر ایک ہندوستانی عالم بیٹھے تھے، انہوں نے پرچی بڑھایا اور پرچی اس میں لکھا ہوا تھا کہ لیکن استاذ اور پیر کا درجہ قرآن حدیث میں بعد میں آیا ہے، منصوص درجہ تو باپ کا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ہر جگہ آیا ہے۔ وہ لکھ کر کے پرچے رکھ کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد جب انہوں نے پڑھا
تو دیکھا انہوں نے ذرا سا عالمانہ انداز میں لکھا تھا کہ استاد کا درجہ، پیر کا درجہ غیر منصوص ہے اور باپ کا درجہ منصوص ہے، یعنی صراحت کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے پڑھا تو دیکھا کہ یہ تو بات تو صحیح ہے، میں غلط بول گیا، یہ کون صاحب تھے؟ تو چلے گئے، کسی سے پوچھا کہ یہ ہندوستانی عالم کون تھے؟ تو بعد میں ایک صاحب نے بتلایا کہ یہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری۔ تو وہ چپکے سے بتا کر کے چلے گئے۔ یہ آیت ہم کو یہی بتا رہی ہے کہ کیٹیگرائزڈ ہے درجہ بدرجہ۔ سب سے پہلا درجہ اللہ کا، اس کی بات کے سامنے ہماری بات نہیں ہونی چاہیے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو خاموش رہو، خاموشی سے سنو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے سامنے آگے نہ بڑھو، خاموشی سے سننا ضروری ہے۔ علماء نے مسئلہ مستنبط کر کے اگرچہ یہ بتایا ہے کہ یہ نماز کے لیے ہے، نماز میں پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا فرض ہے، تو نماز میں بھی تو بے احتیاطی ہوتی ہے، مائک وغیرہ اتنا تیز کر دیا کہ کہاں سنائی دیتا ہے۔ قرآن ہے، قرآن کے لیے عظمت کے ساتھ اس کو سننا ہے۔ ابھی عشاء کے بعد جب مظاہرہ قرأت ہوگا تو قرآن جو پڑھا جا رہا ہے، اگرچہ نماز کے باہر پڑھا جا رہا ہے، لیکن وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، قرآن پڑھا جا رہا ہے اسے غور سے سننا۔ یہاں بھی قرآن کی تلاوت کی گئی، اور بھی نماز میں تلاوت ہوتی ہے تو پھر اس کو غور سے سننا ہے۔ اور اسی لیے مسجد میں مولانا ابرار الحق صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت مسجد میں آہستہ آہستہ کرنا چاہیے، کیونکہ دوسرا بھی اپنا ذکر کر رہا ہے، وہ سن نہیں رہا ہے، تو آہستہ آہستہ کرو تاکہ کہیں فاستمعوا، غور سے سنو، اس حکم کو توڑنے والے تو نہیں ہو جا رہے ہو۔ تو سب سے پہلا درجہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم، اس کی عظمت، اس کا احترام، اس کی تلاوت کی تعریف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ تلاوت کہتے ہیں قرآن کریم کو دیکھ دیکھ کر کے ترتیب سے پڑھنا، ترتیب سے پڑھ کر کے ختم کرنا۔ بہت سارے لوگ قرآن شریف اٹھایا، ایک صفحہ پڑھ لیا، تلاوت ہو گئی۔ تلاوت اس کا نام نہیں ہے، تلاوت نام ہے کہ پھر اس کے بعد آگے سے پڑھیے، پھر آگے سے پڑھیے، پھر آگے سے پڑھیے۔ تلا یتلو تلاوتن کے معنی آتے ہیں ایک کے بعد دیگرے ترتیب سے آنا۔ تو یہ ترتیب امت میں چھوٹ گئی ہے۔ ہیں بہت سارے احباب، علماء اور بہت سارے امت میں بزرگان دین جو بزرگ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، ترتیب سے پڑھتے ہیں، ایک مہینے میں ختم کرتے ہیں، 15 دن میں ختم کرتے ہیں، ہفتے میں ختم کرتے ہیں، بعض احباب ایسے ہیں کہ 3 دن میں ختم کرتے ہیں۔ تو ہیں پڑھنے والے، لیکن اصل ترتیب سے تلاوت کرنا، تلاوت کی تعریف ہی یہی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ ادنا درجے کی تلاوت ہو، دوسرے اوسط درجے کی تلاوت ہو، تیسرے اعلیٰ درجے کی تلاوت ہو۔ ادنا درجے کی تلاوت یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے روزانہ 3 آیت یا اس سے زیادہ تلاوت کرے، تب وہ ادنا درجے کی تلاوت کرنے والا کہلائے گا۔ روزانہ 3 آیت دیکھ کر کے، پڑھ کر کے رکھ دے، 3 آیت، چھوٹی ہو تو چھوٹی، بڑی ہے تو بڑی، 3 آیت یا اس سے زیادہ۔ اوسط درجے کی تلاوت یہ ہے کہ روزانہ ایک مسلمان 10 آیتیں یا اس سے زیادہ تلاوت کرے، 10 آیتیں یا اس سے زیادہ تلاوت کرے، تب وہ اوسط درجے کا تلاوت کرنے والا کہلائے گا۔ اتل ما اوحی الیک، جو وحی قرآن کے ذریعے 6236 آیتوں کے ذریعے ہم کو ملی ہے، اس کو ہم تلاوت کریں، پڑھیں۔ تو بہت سارے لوگ وہ تلاوت ہی نہیں کرتے، چھوڑ ہی دیا، حالانکہ روز حکم ہے تلاوت کا، اتلو، اور 3 آیت اگر پڑھیں تو ہم اس حکم پر عمل کرنے والے کہلائیں گے۔ 10 آیت پڑھیں تو اوسط درجے کے عمل کرنے والے ہوں گے، اور اعلیٰ درجے کی تلاوت یہ ہے کہ روزانہ 100 آیت یا اس سے زیادہ تلاوت کی جائے۔ تو ہم تینوں میں سے کسی میں بھی اپنا نام درج کرا سکتے ہیں اور اتلو کے اوپر عمل کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا درجہ کہ ہم اللہ کے حکم کے آگے نہ بڑھیں،
دوسرا درجہ رسول کے بات کے، رسول کے حکم کے آگے نہ بڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے تھے، فضائل اعمال میں بھی آپ حضرات پڑھتے ہیں، تبلیغی جماعت بھی ماشاءاللہ آئی ہوئی ہے، تو فضائل اعمال میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا میں اللہ کے رسول کا کلام بیان کر رہا ہوں تو اپنی بات بیان کر رہے ہو، تم سے بات چیت بند۔ شریعت کی وجہ سے بات چیت بند کر دیا، کیونکہ لا تقدمو تقدمو، تم آگے بڑھ رہے ہو، آگے بڑھنے والے ہو رہے ہو، بات چیت بند کر دی شریعت کی وجہ سے، تا آ کر کے معذرت کی، معافی مانگے، تب آدمی جو ہے معاف کرتا ہے۔ چنانچہ خود اپنے ابا کی دعوت دیا، عبداللہ ابن عمر نے اپنے ابا کو دعوت دیا کہ ابا آ جائیے گا کھانے پر، تو کھانے پر آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ سادگی ہونا چاہیے کھانے میں۔ آپ نے فرمایا کہ کسی گھر میں سالن سرکہ ہے تو بہترین، نعم الادام الخل، سرکہ تو بہت شاندار سالن ہے۔ دعوت دیا ابا کی، بیٹے نے آئے کھانے پر، تو کھانے میں کیا تھا؟ 2 سالن تھا، گوشت تھا اور گھی کا کچھ بنا ہوا میٹھا تھا، گھی والا اور گوشت والا 2 سالن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سالن کافی ہے۔ سادگی اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ گفتگو کیا، کھا سکتے ہیں، جائز ہے، اور احترام میں بہت ساری چیزیں مہمان کے قدر کے حساب سے انزلو، ایسے جو ہمارے بڑے ہیں، علماء ہیں، امیر ہیں، اور دین کے لحاظ سے ان کا مقام اللہ نے دیا ہے، انزل الناس قدر منازلہم، یہ باقاعدہ حدیث کا حکم ہے۔ لیکن یہاں پر جو گفتگو ہو رہی وہ اس طرح کہ تم نے 2 سالن کیوں جمع کر دیا؟ تو ان کی گفتگو سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ یہ حدیث کے اگینسٹ میں کر رہے ہیں۔ ہم لوگ تو باقاعدہ لڑ لیتے ہیں اور لڑتے لڑتے تو جماعتیں قتل تک آ جاتی ہیں۔ دیکھیے بنگلہ دیش کا واقعہ، اکرمو، اکرام مسلم پر اتنا عمل کیا کہ اس کو موت کے گھاٹ اٹھا دیا۔ بتائیے، اس لیے ہم کو اس کو بیٹھ کر کے ہوش کے ناخن لینا چاہیے، سمجھنا چاہیے یہاں ظاہری تعارض ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کر رہے ہیں، ظاہری طور پہ کیا ہو رہا ہے؟ کنٹراڈکشن ہو رہا ہے۔ کیا پوچھا کہ یہ 2 سالن تم نے کیوں جمع کیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ابا ایسا ہے، میں پیسہ تو لے کے گیا تھا گوشت کا، لیکن میں نے یہ کیا جتنا پیسہ لے گیا تھا گوشت کے لیے تو اسے میں گوشت تھوڑا خریدا، پیسہ بچ گیا تو اس کا میں نے سالن لے لیا۔ تو میں نے جو ہے کچھ ایسا نہیں کیا، 2 سالن نہیں کیا، پیسہ تو اتنا ہی تھا۔ کہنے لگے کہ حجت بازی کر رہے ہو حدیث کے سامنے، اٹھ کر کے چلے آئے، کھانا نہیں کھایا۔ معلوم یہ ہوا کہ دین اور دین کی باتیں بہت اعلیٰ درجے کی ہیں۔ جب کوئی قرآن سنائے، قرآن کی باتیں سنائے، حدیث رسول سنائے، سنتوں کو سنائے، تو ان سنتوں کے سامنے، اللہ کے رسول کے باتوں کے سامنے ہمیں سرنڈر ہونا ہے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اگر بخشے زہر قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، ہمیں اپنا سر تسلیم جھکا دینا چاہیے۔ اللہ اس کے رسول، اور جب ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونچا کرتے ہیں، بہت بلند کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے بزرگان دین 400 ہمیشہ دنیا میں رہتے ہیں جن کا نام ہے ابدال۔ 400 رہتے ہیں، وہ اصطلاحی نام ہے ورنہ وہ بزرگوں کا نام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب ان کا درجہ بڑھاتے ہیں تو پھر ایک جماعت ہے جو ہمیشہ کتنا رہتی ہے؟ 70۔ تو 70 میں سے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ 400 میں سے اس میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک جماعت ہے جس کی تعداد ہے 7 تعداد ہے۔ تو ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 70 میں سے لا کے ادھر کر دیتے ہیں، ادھر کم ہوئے تو 400 میں سے لا کے ادھر کر دیتے ہیں، اور پبلک میں سے ایک کو ادھر 400 میں داخل کر دیتے ہیں۔
اور اس کے بعد پھر اس 7 میں سے پھر ایک جماعت ہے تین لوگوں کی. یہ 3 لوگوں کی جو جماعت ہے اس میں سے کسی کا انتقال ہوا تو 7 میں سے لا کے 3 میں رکھ دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک بندہ ہے، پھر اس کا انتقال ہوتا ہے تو پھر ان 3 میں سے ایک کو ادھر لاتے ہیں. لیکن وہ بندہ جو ہے اکیلا حضرت خضر علیہ السلام ہے. خضر علیہ السلام، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں بزرگوں کا اختلاف ہے، بہت سارے لوگ اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں. تو یہ جو بزرگان دین ہیں اللہ رب العزت ان سے امور تکوینیہ لیتے ہیں. تکوینی امور، بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں جس میں ثواب اور عذاب کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تکوینی امور. تو ان سے تکوینی امور لیتے ہیں. وہ ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے بارش ہو جائے گی، کسی کے بارے میں دعا کرتے تو اس کو اللہ تعالیٰ مالدار بنا دیں گے. تو اس طرح کا معاملہ یہ بدل کر کے ایسے لاتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو بدل یبدل تبدیل، بدل کر کے دوسرا عہدہ دے دینا. تو تقریباً سبھی لوگ ابدال ہیں، لیکن عہدہ بڑھنے کی وجہ سے ان کا نام پھر بدل جاتا ہے. کسی کا نام قطب، کسی کا نام قطب الاقدار، کسی کا نام قطب الارشاد، کسی کا نام قطب التکوین. یہ سب بزرگوں کے نام ہیں. لیکن بزرگی کیا ہے؟ بزرگی یہی ہے کہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا، معصیت نہ ہونا، گناہ نہ ہونا، بس یہی اللہ کا حکم. جو ابدال ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہم ابدال ہیں، پتہ نہیں رہتا ان کو. یہ تو اللہ کے یہاں نظام ہے. اس وجہ سے 400 میں کون ہے معلوم نہیں، اور جو ہے 70 میں کون ہے معلوم نہیں، پھر 7 میں کون ہے معلوم نہیں، پھر 3 میں کون ہے معلوم نہیں. حضرت خضر علیہ السلام اگر 1 میں ہے تو خضر علیہ السلام جیسے مولانا تھانوی فرماتے ہیں زندہ ہیں، تو زندہ ہونے کی وجہ سے وہ نمبر 1 پہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام، جبکہ ان کا ذکر بھی قرآن کریم میں آ چکا ہے. تو بہت ممکن ہے قرآن و حدیث کے اشارے سے سب سے اعلیٰ درجے کے بزرگ یہی ہوں جن کو اللہ نے حیات لمبی دے دی ہے. معلوم یہ ہوا کہ عمل کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا عہدہ دے دیتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی، سارے لوگوں کے دل میں ان کی عظمت ہے. ایک مرتبہ میں نے گزشتہ تفسیر میں شاید عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ ایسے ممبر پر بیٹھے بیٹھے کہنے لگے کہ قدمی ھذا علی رقبتی کل الاولیاء من العالم، میرا دونوں پیر دنیا بھر کے جتنے اولیاء اللہ ہیں سب کی گردن پر. جمعہ میں خطبہ دے رہے تھے، خطبے میں یہ بول دیا. سب لوگ سوچ رہے ہیں کیا بول دیا. کسی نے پوچھا تو بتایا کہ ہاں میں ایسے بول دیا. لیکن دنیا بھر میں جتنے اولیاء اللہ تھے، جہاں جہاں تھے، اولیاء اللہ کا مطلب اپنے علاقے کے نیک آدمی، بزرگ آدمی. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مدرسے سے فارغ ہو، ضروری نہیں ہے کہ خانقاہ میں رہتے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت میں رہتے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی عہدے پر ہوں، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے نا. لیکن یہ رہتا ہے کہ فلاں علاقے میں ان کو نیک مانا جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، پوچھا کہ حضرت کوئی آواز آئی تھی؟ کہاں آواز آئی تھی؟ شیخ عبد القادر جیلانی بول رہے تھے کہ میرا دونوں قدم تمہارے دونوں کندھوں پر. تو میں نے کہا تھا بہت اچھا، بصر و شرم قبول ہے، بصر و چشم قبول ہے. ایسے جگہ جگہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، جگہ جگہ جہاں جہاں لوگ تھے بزرگان دین، ان سے لوگوں نے پوچھا کہاں ہمیں یہ آواز آئی تھی. آج آواز ہماری مائک کے ذریعے جا رہی ہے، آج ہماری آواز موبائل کے ذریعے جا رہی ہے. اس قرآن پر، اس حدیث پر عمل کرنے کی بنیاد پر آواز میں اتنی طاقت ہے کہ بیچ میں سارے واسطے، جیسے موبائل میں سارے واسطے رہتے ہیں. یہاں سے امریکہ بولنا ہو تو بیچ میں آواز، شور شرابہ، ہنگامہ، کتنے شہر، کتنی رکاوٹیں، لیکن اس کو باوجود موبائل سے بول رہے آواز جا رہی ہے وہاں تک. تو جیسے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آواز جا رہی ہے، ایسے ہی اس بولنے میں اس اللہ نے طاقت دیا، اور وہ ان کے کان میں طاقت دیا. سارے بزرگان دین سن رہے ہیں.
تو اس طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز کو پہنچایا. یہی ہے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی آواز کے سامنے آگے نہ بڑھو. پھر بزرگوں نے مستنبط کیا ہے مسئلہ اس سے کہ تم جو ہے اپنے باپ کی آواز کے سامنے بھی اپنی آواز بلند نہ کرو. باپ اگر بول رہا ہے 10 پوائنٹ کی وائس میں، آواز میں، تو ہماری آواز 9 پوائنٹ ہونا چاہیے، 8 ہونا چاہیے. اور دیکھیے ابھی گھر میں کیا ہوتا ہے، محض پوائنٹ نہیں، وہ 10 پوائنٹ بھی بولے گا یا 20 بھی بولے گا، اور 20 بھی بولے گا، وہ سمجھائے گا، وہ گالی دے گا. گالی نہیں، باقاعدہ جیل میں ڈال دیا ہے بہت سارے لوگوں نے اپنے باپ کو. اور جیل ہی نہیں، جائیداد کے لیے باپ کو قتل بھی کر دیا ہے. آج یہ صورتحال ہے. ہمارے سامنے صرف ایک حکم ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. اسی پر ہم آ جائیں تو ہماری دنیا بن جائے کہ اللہ اس کے رسول کی آواز کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو. پھر ماں باپ آئے، اس کے بعد درجہ استاد کا، اس کے بعد درجہ ہے پیر کا. یہ ہم کیٹیگرائزڈ جب تک نہیں کریں گے اور اس کیٹیگری اور درجہ بندی کو نہیں سمجھیں گے، تب تک جو ہے ہمارے سامنے صحیح بات نہیں آئے گی. مثال کے طور پر کسی سے مصافحہ ملانا سنت ہے، اور کسی آدمی کو تکلیف پہنچانے سے بچنا فرض ہے. اب کتنے لوگ کچلتے، مارتے، چپل وغیرہ خراب کرتے آ کر کے مصافحہ ملائیں گے، تو 10 لوگوں کو ایذا پہنچائی، 10 گناہ کبیرہ ہوا اور ایک مستحب کام، سنت کام ہوا. دونوں کو تولا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ثواب کم ہوگا، اس کا زیادہ، اس کا گناہ زیادہ ہوگا. لیکن دین فہمی ختم ہو گئی ہے، اور نہ دین فہمی کی کوشش ہے اور نہ دین فہمی ہے. اور کہا جا رہا ہے جب سمجھیے تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سب سے اہم اللہ کا حکم ہے، اور نماز میں کیا ہے، نماز میں ایسے کھجلایا تو یہ عمل قلیل ہے. عمل قلیل سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، مکروہ ہو جاتی ہے. 2 بار کھجلایا نماز مکروہ ہے، تیسری بار کھجلایا نماز فاسد ہو جاتی ہے. آپ پوری مسجد میں دیکھ لیجئے، یہی نہیں ہر جگہ تمام، ہم اپنی حالت بیان کر رہے ہیں، یعنی ہمارے مسلمان، انما المؤمنون اخوۃ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں. ہم شکایت نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے ہی لوگوں کی بات بتا رہے ہیں کہ ایک ہی رکن میں اگر 3 مرتبہ کھجلایا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. اب کتنی لوگوں کی نمازیں فاسد ہیں؟ مسئلہ یہی ہے، تمام کتابوں میں یہی مسئلہ لکھا ہے کہ عمل قلیل ایک رکن میں 3 مرتبہ کرنے سے عمل کثیر ہو جاتا ہے، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. تمام لوگوں کی نمازیں فاسد ہیں. کتنے لوگ تو باقاعدہ ٹوپی ایسے کرتے ہیں، داڑھی واڑھی کرتے ہیں، اور بہت دیر تک کرتے رہتے، اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں. سلام پھیرنے سے پہلے تمہارا سلام ہو چکا ہے، تمہارے سلام پھیرنے سے پہلے نماز فاسد ہو چکی ہے. موبائل آرام سے نکال کر کے بند کرتے ہیں، رکھ دیتے ہیں. عمل کثیر ہو چکا ہے، عمل کثیر سے نماز فاسد ہو گئی. ہاں یہ حکم ہے کہ جب گھنٹی ونٹی بج رہی ہو موبائل میں تو آپ بند کر دو. بند کر دیا، نماز آپ کی ختم ہو گئی. پھر سے وہاں اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کے لیے بات ہو، کیونکہ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. یہ ہم کو سیکھنا ہے، سیکھتے سیکھتے تب اللہ کا حکم ہم کو آئے گا. اس طرح ہماری نماز ہی صحیح نہیں رہتی. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جمعہ لیتے ہیں، اور اس جمعہ میں پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں، تو اس میں آواز بن گئی دوسری تو نماز فاسد ہو گئی، نماز نہیں رہی. ہم کو منہ جو ہے بند کرنا ہے. بند گئے، کھل گیا تو جانے دو کھل گیا. ہاتھ ایک مرتبہ ایسے لگا دیجیے آپ، لیکن آواز نہیں نکالنا ہے. اس لیے ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو، سب کو یہ باتیں سیکھنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایک مسئلے پر عمل کرنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے. یعنی 100 رکعت نفل میں کتنا ٹائم ملے گا؟ 100 منٹ تو لگے گا ہی، ہر رکعت میں 1 منٹ، تو 100 رکعت میں 100 منٹ لگے گا. اور ایک چیز ہم نے یہ سیکھ لیا، اس کی قدر نہیں ہے. قدر نہیں ہے. کیوں قدر نہیں ہے؟ قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں. ایک بادشاہ تھا، اس کو جو ہے ری خارج نہیں ہو رہی تھی اور ڈکار نہیں آ رہی تھی. اس کو نہ ری خارج ہو رہی نہ ڈکار آ رہی ہے. بہت پریشان، دوا کرایا، سارے دوا کرنے والے ڈاکٹر لوگ. عاجز آ گئے. بادشاہ کا
ڈاکٹر بھی بڑا بڑا وی آئی پی وغیرہ ہوں گے، بڑے بڑے لوگ، کہ کوئی بھی علاج نہیں کر سکا. تو کسی نے کہا کہ فلاں بزرگ ہیں ان کو بلائیے. تو فلاں بزرگ کو بلایا گیا. اللہ والے علم والے آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تو علاج کر دوں گا، دعا کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے. کہا کوئی بھی شرط ہو لگاؤ، منظور ہے. کہا شرط یہ ہے کہ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ پہلے ہمارے نام آپ اپنی حکومت لکھ دیجیے کہ میں ٹھیک ہو گیا اور آپ یہ حکومت لے جائیے. کہا ٹھیک ہے. انہوں نے سوچا کہ زندہ رہوں گا، ایسی بھی زندگی بہت ہے، حکومت نہیں رہے گی، عام آدمی کی طرح رہ لیں گے، لیکن کم سے کم زندگی تو رہے گی. لکھ دیا انہوں نے. اس کے بعد بزرگ نے دعا اللہ تعالیٰ سے کیا، اور دعا کرنے کے بعد کچھ کھلایا ہوگا دوا ہوا، اور اس کے بعد دعا کیا، کچھ پڑھ کر کے ان کو کہا کہ آپ بھی پڑھیے، اور خود بھی پڑھا. پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر میں ڈکار بھی آ گئی، ہوا بھی خارج ہو گئی. اب وہ تو کچھ بولے نہیں، لیکن وہ بادشاہ شریف تھا. اس بادشاہ نے کہا کہ وعدے کے مطابق ہم آپ کو یہ حکومت دیتے، آپ یہ حکومت کیجیے. بزرگ نے کہا، عالم نے کہا کہ وعدہ تو آپ سے لیا تھا، لیکن ہم کو حکومت نہیں لینا ہے. ہم کو آپ کو یہ سبق سکھانا ہے، بتانا ہے کہ آپ کی ڈکار اور آپ کی ریح کے برابر بھی یہ حکومت نہیں ہے. پوری حکومت آپ اس کے بدلے میں دے رہے ہیں. معلوم یہ ہو کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور دعا اللہ سے مانگنا اس کی حیثیت یہ ہے. لہٰذا اب آپ کو سمجھانا تھا کہ بادشاہوں، بڑے لوگوں، سمجھو اللہ کے نام میں، اللہ کے کام میں ایک مرتبہ اللہ سے مانگ لیا، دعا کر لیا، اس میں کتنی طاقت ہے. اس طاقت کو بتانے کے لیے میں نے یہ کہا تھا تاکہ آپ بھی سمجھ جائیں. باقی یہ حکومت آپ کو مبارک ہو. اللہ کے نام میں اور کام میں بڑی قوت ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے بیٹھے طلبہ کو پڑھا رہے تھے. وہاں پہ سامنے ایک پنڈت آیا تو پتہ نہیں کیا کیا الٹا سیدھا پڑھ کر کے اوپر اڑنے لگا. اب طلبہ بھی کیا ہے، ایسی چیزیں ان کو چاہیے، وہ دیکھ رہے ہیں ادھر متوجہ ہیں، اور دل میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استاد سے تو کچھ نہیں ہوا، یہ تو ہمارے استاد سے بھی بڑھا ہوا ہے. تو حضرت نے فوراً اللہ سے دعا کیا، اور وہ اوپر اڑ رہا ہے. اللہ سے دعا کیا، اور دعا کرنے کے بعد ان کی چپل وہاں رکھی تھی. چپل پہلے لکڑی کے لوگ پہنتے تھے، وہ اس کو کھڑاؤ بولتے ہیں، اس پہ پٹا رہتا تھا ٹائر کا. تو حضرت وہی چپل پہنتے تھے. تو حضرت نے چپل کو اللہ سے دعا کیا پہلے، اس کے بعد چپل کو کہا کہ تو اٹھ. چپل اٹھ گیا، اور اس کے بعد کہا اوپر جا. وہ گیا، چپل اوپر گیا، کھڑاؤ اوپر گیا، اور وہ جو ہے پنڈت اوپر اڑ رہا ہے، وہاں پہ ٹکا ہوا ہے. یہ گیا اس کے سر پہ ٹپا ٹپ مار کے لا کے نیچے بیٹھا دیا. تو کبھی اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب ہم کو چاہیے. اور یہ سب ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ دکھا چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 80 لوگوں کے درمیان میں کہہ رہے ہیں پانی اتنا ہے، وضو کرنا ہے، پینا ہے، کیسے کیا ہوگا. حضور نے کہا لاؤ پانی منگایا گیا. پانی لائے، اور اس کے بعد حضور نے پانی کو ایسے لیا ہاتھ میں، اور انگلی اپنی ڈالی پانی میں، اور کہا چلو وضو کرو. وضو کر رہے ہیں، سب لوگ وضو کر رہے ہیں، پانی نکل رہا ہے اس میں سے، لیکن پانی کم نہیں ہو رہا، کیونکہ حضور کی انگلی سے پانی نکل رہا ہے. حضور کی انگلی سے پانی نکل رہا ہے، اور ادھر پانی جا رہا ہے، ادھر سے نکل رہا ہے. اور یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نکال رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی فعل جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. اگر نبی کے ہاتھ میں وہ ظاہر ہو تو اس کا نام ہے معجزہ. تو نبی خود موجود ہے، حضور کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، یہ معجزہ ہو رہا ہے. 80 لوگوں نے وضو کیا، پانی پیا، اور اس کے بعد پانی اتنا اس میں بچا ہوا ہے کیونکہ آ رہا ہے. تو ہمارے میں کمی نہیں ہوگی، ہماری طاقت بھی وہی رہے گی اور عزت بھی وہی رہے گی. بس اللہ سے کنیکشن مضبوط ہونا چاہیے.
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جب لکھتے تھے، ریاض الصالحین کتاب ہے ان کی، وہ لکھتے تھے جب تو چراغ جلا لیتے تھے، لکھتے تھے، اور اس کے بعد چراغ بجھ گیا کبھی، اس زمانے میں موم بتی چراغ بجھ گیا تو چراغ بجھ گیا تو اندھیرا نہیں ہوتا تھا، یہاں انگلی سے روشنی نکلنے لگتی تھی، ایسے لکھتے رہتے تھے۔ بجھ گیا مان لیا چراغ، تیل ختم ہو گیا، تو اب یہ کیا ہے؟ یہ روشنی اللہ تعالیٰ نکال رہا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کا نور تو اللہ ہے، اور اسلام پورا نور ہے، اور لوگ چاہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، آپس میں لڑا کر کے اقتتلوا، قتال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاصلحوا، ان کی درمیان اصلاح کر دیا کرو۔ اے لوگو، تم تو نکلے تھے اکرام مسلم کے لیے، تم آپس میں لڑ کر کے لوگوں کو مار رہے ہو، فاصلحوا، اصلاح کر دو، نور تو تم خود ہی بجھا دے رہے ہو، نور ایمانی۔ حضور کو اتنے ادب سے پکارو۔ ایک جماعت آئی، 10 لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اب جو ہے حضور کے کمرے 11 ہیں، 10-11 تھے حضور کے کمرے ہیں، تو اب کس کمرے میں آپ ہیں؟ سب کھڑکی کے پاس کھڑے ہو گئے، کھڑکی کے پاس، یا محمد اخرج الینا، یا محمد، سب چلا رہے ہیں، یا محمد، کھڑکی کھول کر کے اخرج الینا، ہمارے پاس آئیے، ہمارے پاس آئیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے لا عاقلو، حضور تو خود ہی تمہارے پاس آئیں گے، اگر تم صبر کرتے، حضور کی عظمت کا انتظار کرتے، عظمت اور احترام رکھتے، حضور کا رسپیکٹ اور آنر دیتے تو تم آنرڈ ہوتے۔ بہرحال وہ نئے نئے مسلمان تھے، اور جو ہے مسلمان ہوئے تھے، نہیں ہوئے تھے، ابھی ہوتے مسلمان، اللہ نے ان کے ایمان کو پختہ کر دیا، ان کے بارے میں یہ آیت اتری۔ تو ہم کو چاہیے کہ دین کو، ایمان کو، قرآن کو، اس کے احکام کو اچھی نظر سے، مضبوط نظر سے، احترام کی نظر سے دیکھیں، اور ایک ایک سنت، ایک ایک جو ہے مستحب چیز کی بھی اتنی عظمت دل میں رکھیں کہ اس کے مقابل میں کوئی عظمت نہ ہو۔ اور یہ عظمت باقاعدہ ایمان کا حصہ ہے، جو ایمان ہم لے کر کے تبلیغی جماعت میں نکلتے ہیں، لوگوں کا ایمان بڑھاتے ہیں، اسی کا حصہ ہے۔ مثلا فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ٹوپی لگا کے نماز نہیں پڑھتا، نماز ہو جائے گی، کیونکہ فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے ٹوپی لگانا، نماز ہو جائے گی۔ لیکن ایک آدمی ٹوپی پھینک دے رہا ہے، ٹوپی لگا کے میں نماز پڑھوں گا، تو فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے توہین کر دیا۔ دین کا خلاصہ رسپیکٹ ہے، عظمت ہے، احترام ہے۔ پہلی آیت بتا رہی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے سامنے آگے نہ بڑھو، تم نے ٹوپی کی توہین کر دی تو باقاعدہ فتویٰ لکھا ہے کہ کافر ہو جائے گا۔ اور وہ مسئلہ ایسا ہے جس میں 400 علماء دستخط کرتے تھے، تب اس کتاب میں ایک مسئلہ لکھا جاتا تھا۔ وہ ایسی کتاب ہے، الفتاوی الہندیہ کے نام سے، باہر سے، سعودی وغیرہ سے، باہر ملک سے، عربی ممالک سے چھپی ہوئی ہے وہ، تو اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ عظمت، احترام یہ ہماری شان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک ایک حکم کی قدر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔